تو پیارے دوست، جیسا میں آپ لوگوں کو دعا سے پہلے بتایا تھا کہ آج ہم لوگ جو ہے پیدائش کی کتاب باب 20 اور 21 پہ غور کریں گے۔ تو سب سے پہلے اٹھائیں گے باب 20۔ آج ہم دیکھیں گے کہ پیدائش کی کتاب باب 20 کن کن چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے۔ تو پہلی بات دیکھیں گے وہ ہے حضرت ابراہیم اپنا رشتہ جو سارہ کے ساتھ ہے صحیح ڈھنگ سے ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ آیت 1 سے 10 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور ابرام وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا۔ اور ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے۔ اور جرار کے بادشاہ ابیملک نے سارہ کو بلوا لیا، لیکن رات کو خدا ابیملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ، تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے۔ پر ابیملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی، سو اس نے کہا، اے خداوند، کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اور وہ آپ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا۔ اور خدا نے اسے خواب میں کہا، ہاں، میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا، اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے، اسی لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا۔ اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے، کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا۔ پر اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے۔ تب ابیملک نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلایا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائیں۔ تب وہ لوگ بہت ڈر گئے، اور ابیملک نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ کیا کیا، اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لایا؟ تو نے مجھ سے وہ کام کیا جن کا کرنا مناسب نہ تھا۔ ابیملک نے ابراہیم سے یہ بھی کہا کہ تو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی؟ تو پیارے بھائی بہن، کلام یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم سارہ کے بارے میں یہ بولے کہ سارہ ان کے بہن ہے۔ حضرت ابراہیم سارہ کے ساتھ اپنا رشتہ صحیح ڈھنگ سے ظاہر نہیں کرنا ابیملک کو مجبور کر دیا سارہ کو اس کے پاس بلا لینے کے لیے۔ یہاں ایک دلچسپی کی بات ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سارہ خوبصورت تھے؟ جب ابیملک ان کو اپنے محل میں بلایا تو انہوں قریب 90 برس کے تھے۔ تو ایک عورت جو 90 برس کی ہے کیا خوبصورت ہو سکتی کیا؟ مگر میرے دوست، سارہ 90 برس میں بھی خوبصورت تھے، اس لیے ابیملک ان کو اپنے محل میں بلا لیا۔ لوگ ان کے خوبصورتی کا بیان ابیملک کے سامنے کرے۔ واقعی میں انہوں خوبصورت تھے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آج کے زمانے کی بڈھی جو 90 برس کی ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مگر ہم حضرت ابراہیم پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں اپنی جان بچانے کے لیے یہ طریقہ دوبارہ استعمال کرے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب باب 12 دیکھیں گے تو وہاں انہوں یہ طریقہ اپنائے، یعنی کہ یہ طریقے کا استعمال کرے۔ جب انہوں تقریباً مصر میں داخل ہونے کو تھے تو اپنے بیوی سرائی کو انہوں بولنے کو لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تم خوبصورت عورت ہیں، اور جب مصری لوگ تمہارے کو دیکھیں گے تو بولنے کو لگیں گے کہ اس کی بیوی ہے، اور اس کے بعد ان لوگ میرے کو مار دیں گے، مگر تمہارے کو جیتا چھوڑیں گے۔ تم ان لوگوں کو یہ بولنا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ تو دوست، یہ طریقہ جو حضرت ابراہیم مصر میں داخل ہونے سے پہلے استعمال کرے وہ یہاں بھی استعمال کرے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم ایمان میں کافی مضبوط ثابت ہوئے، مگر انہوں پھر سے آزمائش میں گر گئے۔ پہلے دفعہ آزمائش میں جو گرے اسے انہوں سبق سیکھ لینا تھا، مگر دوبارہ پھر یہ غلطی کرے۔ میرے بھائی، ہم چاہے کتنے بھی خدا سے محبت کیوں نہ رکھ لو، تھوڑا آزمائش ہماری زندگی میں ایسے آتے جن کا سامنا کرنا مشکل ہو جاتا۔
ہمارے روحانی زندگی میں تھوڑے ایسے حصے ہیں جہاں ہم کمزور ہیں، مگر ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھانا یہ بات سے کہ ہمارے کمزوری میں بھی خدا ہم پہ نظر رکھ رہا ہے، جیسا انہیں حضرت ابراہیم پہ رکھا تھا۔ یہ ہوگا آیت 6 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا ابی ملک کے خواب میں آیا اور ابی ملک کو بولنے کو لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ کام سچے دل سے کرے، اور میں تمہارے کو اس لیے بھی روکا تاکہ تم میرے خلاف گناہ نہیں کرے، ویسا اس لیے میں تم کو اس کو چھیننے کے لیے نہیں دیا۔ میرے دوست، بعضی وقت ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں رہتا کہ خدا کام کرے گا، مگر خدا اس وقت کام کرتا اور ہم کو گناہ میں گرنے سے روکتا۔ یا ابی ملک کو انہیں گناہ میں گرنے سے روکا۔ ابی ملک انجانے میں ایک ایسے عورت کو اپنے محل میں بلائے جو شادی شدہ تھی، اور تقریباً ابی ملک بلاتکاری کر دیتا تھا، مگر خدا کسی طریقے سے ابی ملک کو یہ کام کرنے سے روکا۔ دوست، اگر ہم خدا کے رحمت کے بارے میں سوچیں گے تو ہم خدا کے رحمت کا حساب نہیں کر سکتے۔ خدا کی رحمت بے انتہا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی آپ سوچو، خدا کتنے نئی مرتبہ ہمارے کو گناہ میں گرنے سے بچایا ہوگا، خاص طور سے وہ گناہ جس کی ہم کو جانکاری بھی نہیں ہے۔ تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات کہ حضرت ابراہیم اپنا رشتہ جو سارہ کے ساتھ ہے صحیح ڈھنگ سے ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اب ہم پیدائش کی کتاب باب 20 کے دوسرے اور آخری بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم اپنے غلطی کو قبول کرتے ہیں۔ اب ہم آیت 11 سے 18 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، ابراہیم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا، اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے، اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے، کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں۔ پھر وہ میری بیوی ہوئی، اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر یہ تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تب ابی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں ابراہیم کو دیں، اور اس کی بیوی سارہ کو بھی اسے واپس کر دیا۔ اور ابی ملک نے کہا کہ دیکھ، میرا ملک تیرے سامنے ہے، جہاں جی چاہے رہ۔ اور اس نے سارہ سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے 1000 سکے دیے ہیں، وہ ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لیے آنکھ کا پردہ ہیں، اور سب کے سامنے تیری ددراسی ہو گئی۔ تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے ابی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی، اور ان کے اولاد ہونے لگی، کیونکہ خداوند نے ابراہیم کی بیوی سارہ کے سبب سے ابی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم آیت 11 میں دیکھیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنا خیال جرار کے لوگوں کے بارے میں ظاہر کرے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جگہ پہ خدا کا خوف نہیں ہے۔ دوسری بات جو انہوں ظاہر کرے وہ تھا ان کے جان کے بارے میں۔ انہوں یہ سمجھے کہ یہاں کے لوگاں ان کے بیوی کو رکھ لیں گے اور ان کو جان سے مار دیں گے۔ حضرت ابراہیم کا خیال یہ تھا کہ ابی ملک اور اس کے لوگ شریر اور بدکار ہیں، اور ان کے دلوں میں خدا کا ڈر نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم غلطی سے ابی ملک اور ان کے لوگوں کے بارے میں خیال کرے تو انہوں فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرے اور آدھے سچائی کا ابی ملک کے سامنے استعمال کرے۔ انہوں شاید یہ سوچے ہوں گے کہ یہ طریقے سے میں ابی ملک کو دھوکہ دے سکوں گا۔ یا اگر ہم ان کی زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کا بھروسہ خدا پہ نہیں تھا۔ بجائے آدھا سچ بولنے کے انہوں جو ہے خدا پہ بھروسہ کر کے خدا سے دعا کر سکتے تھے کہ خداوند ہم سب کو تو حفاظت سے رکھ۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر حضرت ابراہیم خدا سے دعا کرتے رہتے تو خدا ضرور ان کے دعا کو سنتا تھا اور وہاں کے لوگوں کے دل میں اور بادشاہ ابی ملک کے دل میں رحمت ڈال سکتا تھا، مگر حضرت ابراہیم یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم یہ نہیں سوچ لینا کہ خدا ایسے حالات میں کام نہیں کرے گا۔ خدا ہر حالت میں کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے
کہ حضرت ابراہیم کا یہاں اپنے گناہ کا اقرار کرنا ضروری تھا۔ حضرت ابراہیم کو اور سارہ کو اسحاق پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جب تک کہ یہ اپنے گناہ سے نہ نپٹے۔ ان کی زندگی سے یہ گناہ کو نکالنا ضروری تھا۔ یہاں اور ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ حضرت ابراہیم ابیملک کے بارے میں یہ محسوس کرے کہ ابیملک کا مزاج نیک ہے اور انہوں خدا کو جانتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم اپنے آپ میں شرم محسوس کرے کہ انہوں زندہ اور سچے خدا سے تعلق رکھنے کے باوجود جھوٹ بولے ہیں، اور ابیملک یہ بات کو جان لیا ہے۔ میرے بھائی، غیر مسیحیوں کے سامنے اپنی گواہی رکھنا ضروری ہے۔ اگر غیر مسیحی ہمارے بارے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم مسیحی زندگی نہیں گزار رہے اور مسیحی زندگی نہیں جی رہے، ہمارے زبان سے جھوٹے باتیں نکلتے ہیں، تو اس کے سامنے ہماری کیا گواہی رہیں گی؟ انہیں یہ محسوس کریں گا کہ ہم خدا پہ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، اب خاص طور سے میں آپ کا توجہ آیت 13 پہ لانا چاہوں گا، جہاں حضرت ابراہیم بولتے ہیں، اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر یہ تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ آیت کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو خدا پہ پورا بھروسہ نہیں تھا۔ تو جب انہوں باہر نکلے تو انہوں اور سارہ ایک سمجھوتا پہ آئے کہ جہاں بھی ان لوگ جائیں گے اور جس جگہ پہ ان لوگ داخل ہوں گے تو یہ بولیں گے کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم اور سارہ یہ سوچے کہ اگر یہ آدھے سچ کا استعمال کریں گے تو ابراہیم کی جان بچ جائیں گی۔ تو یہ دونوں یہ فیصلے پہ آئے اور اس کا استعمال مصر میں کرے اور اب یہاں کرے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ گناہ کا خاتمہ کرنا ضروری تھا، اور حضرت ابراہیم اپنے غلطی کو ابیملک کے سامنے قبول کرے۔ یہ ان کا قبول کرنا صرف ابیملک کے سامنے نہیں تھا بلکہ خدا کے سامنے بھی۔ اگر حضرت ابراہیم اپنے یہ گناہ کا اقرار نہیں کرتے تھے تو میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ان کو اسحاق نہیں دیتا تھا۔ اسحاق اس وقت تک بھی پیدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ گناہ کا اقرار اور قبول نہ کیا جائے۔ میرے بھائی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کتنے مسیحی لوگ ہیں جو اپنے گناہ کے طرف نظر کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ ایسے کتنے مسیحی لوگ ہیں جو اپنے گناہ کا اقرار کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ پیارے دوست، اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ آپ کے زندگی میں خدا کے طرف سے برکت نہیں ہے۔ میرے بھائی، میں خاص طور سے وہ لوگوں کے بارے میں بولنا چاہوں گا جو اپنے کلیسیا کے سردار ہیں۔ اگر یہ لوگ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگیں گے، ان کے کلیسیا میں بحالی آئیں گی۔ میرے بھائی، یہ پکی بات ہے کہ ہم اگر ہمارے گناہ کے ساتھ نہیں نپٹیں گے تو ہم خدا کے طرف سے برکت بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم کورنتھیوں کے خط میں غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت پولس رسول ہم کو کیا نصیحت کرتے ہیں۔ ہم کھولیں گے کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور باب 11 اور اس کی آیت 28 سے 32 تک پڑھیں گے۔ میری التجا یسوع مسیح کے نام سے آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جائیں گی تو آپ اپنے پورے دل سے سنو اور اس پہ غور کرنا۔ لکھا ہوا ہے، پولس رسول بولتے ہیں، پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بہت تیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کے طرف سے کلیسیا کو برکت روکی گئی ہے۔ کئی کو بولے تو ہم ہمارے گناہ نپٹنا نہیں چاہ رہے۔ تو دوست، خدا ہم کو یہ بول رہا ہے کہ ہم اپنے گناہ کا اقرار اس کے سامنے کرنا اور پھر کبھی وہ گناہ پہ مبتلا نہیں ہونا۔ تو یہاں ختم ہوا پیدائش کے کتاب کا باب 20
اور اب ہم پیدائش کی کتاب باب 21 کو اٹھائیں گے۔ تو دوست، ہم باب 20 میں دیکھے تھے کہ ہم ہمارے گناہ کو نپٹنا ہے اور اس کا اقرار کر کے گناہ کو ہمارے زندگی سے دور کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے گناہ سے نپٹے، انہوں اپنے گناہ کا اقرار کرے اور وہ گناہ کو اپنی زندگی سے دور کرے۔ اب ہم دیکھیں گے خدا کا کلام پیدائش کی کتاب باب 21 میں کیا بتاتا ہے اور ہم باب 21 کے ذریعے سے کیا سیکھتے ہیں۔ تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ تیار رہیں گے خدا کے کلام کو باب 21 میں سننے کے لیے۔ میری التجا یسوع مسیح کے نام سے یہ ہے کہ آپ جتنی دیر بھی خدا کے کلام کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اپنے کام، اپنے دوسرے خیالاتوں کو بازو رکھ کے اور دل کھول کے خدا کے کلام کو سننے کے لیے بیٹھنا۔ تو اب ہم باب 21 شروع کریں گے، اور پہلی بات جو باب 21 بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسحاق پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم آیت 1 سے 8 پڑھیں گے۔ اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارا سے کیا۔ سو سارا حاملہ ہوئی، اور ابراہیم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کے پیدا ہوا اسحاق رکھا۔ اور ابراہیم نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسحاق کا ختنہ اس وقت کیا جب وہ 8 دن کا ہوا، اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہیم 100 برس کا تھا۔ اور سارا نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا، اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہیم سے کہہ سکتا تھا کہ سارا لڑکوں کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا، اور وہ لڑکا بڑا اور اس کا دودھ چھڑایا گا۔ اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی۔ تو پیارے بھائی بہن، کلام بتاتا ہے کہ خدا سارا پہ نظر کرا، اور جو وعدہ انہیں سارا سے کرا وہ وعدے کو انہیں پورا کرا۔ اس کا وعدہ سارا کے لیے کیا تھا؟ اس کا وعدہ یہ تھا کہ انہیں سارا کو بیٹا دیں گا۔ اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو کلام معین وقت کے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی کہ جب خدا کا وقت پورا ہوا تو اس وقت خدا اپنے وعدے کو پورا کرا۔ کلام بتاتا ہے کہ سارا پیٹ سے ہوئے اور بیٹا جنے، اور وہ بیٹے کا نام خدا کے حکم کے مطابق اسحاق رکھا گیا۔ پیارے دوست، اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اسحاق کی پیدائش اور یسوع مسیح کی پیدائش تقریباً ملتی جلتی ہے۔ خدا جو ہے اسحاق کے پیدا ہونے کا ایک وقت طے کرا، اور وہ وقت پیچ اسحاق پیدا ہوئے۔ اور اگر ہم گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط دیکھیں گے تو یہ خط ہم کو مسیح کے پیدائش کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر ہم باب 4 اور اس کی آیت 4 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، لیکن جب وقت پورا ہوگا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ پیارے دوست، اگر ہم حضرت اسحاق کے پیدائش پہ غور کریں گے تو یہ ایک بہت بڑے معجزے کی بات ہے۔ جیسا لوگوں کی پیدائش عام طور سے ہوتی، ان کی پیدائش ویسا نہیں تھی۔ اگر ہم رومیو کے خط میں دیکھیں گے تو پولس رسول باب 4 اور آیت 19 میں حضرت ابراہیم کے بارے میں لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے ذریعے سے خدا جو ہے زندگی پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بوڑھے ہو گئے تھے، سارا بوڑھے ہو گئے تھے، اور بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ زندہ لاش بول سکتے، یعنی کہ مرے ہوئے ہیں پھر بھی زندہ ہیں۔ بڑھاپے میں ہمارا جسم بالکل الگ ہو جاتا ہے، اور خدا بڑھاپے میں ایک بچہ دینا، آپ نہیں سمجھتے ہیں کیا یہ پیدائش ایک بہت بڑا معجزہ ہے؟ خدا جو ہے حضرت ابراہیم کو اور سارا کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بڑھتی وقت بچہ پیدا کرنا تمہارے لیے ناممکن کی بات ہے، اور یہ ناممکن کو میں ممکن میں بدل سکتا ہوں۔ اچھا یہ ہوگا اگر ہم آیت 8 دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے کہ لڑکا بڑا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا، اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے لیے بڑی ضیافت کرے۔ تو پیارے بھائی بہن،
یہ لڑکے کی زندگی پہلے دودھ پینے کے ذریعے سے گزری، اس کے بعد یہ لڑکے کی زندگی میں ایک وقت آیا جہاں لڑکے کا دودھ چھڑایا گیا۔ دوست، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اگر ہم پطرس کا پہلا عام خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت پڑھیں گے تو پطرس رسول لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنو، نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایک نئے مسیحی رہنا اور ایک بچے کی طرح خدا کے کلام کو دودھ کے طرح پینا ایک اچھی بات ہے، مگر ایک دن آپ کے زندگی میں آئے گا جہاں آپ ایمان میں بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس وقت صرف زبور باب 23 یا یوحنا کی انجیل باب 14 پڑھنے کے بجائے ساری بائبل شریف پڑھنے کی کوشش کرو۔ کلام میں دن بر دن بڑھتے جاؤ۔ آپ کو ہمیشہ بچے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھیں گے تو باب 5 اور اس کی آیت 13 اور 14 میں کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راز بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، اب آپ کو بچے رہنا نہیں ہے بلکہ کلام میں بڑھتے جانا ہے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ خدا کے کلام کو پیدائش کی کتاب سے لے کے مکشفہ کی کتاب تک بار بار پڑھیں۔